شوہر نے کہا دوسری شادی کر لو تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ میرے شوہر باہر رہتے ہیں اور میں گاؤں میں رہتی ہوں. میرے شوہر بہت دن بعد آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے انہیں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آئے تو میں دوسری شادی کر لوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جاسمین فاطمہ انڈیا سے. نہیں جی اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا. طلاق کا پوچھنے پر طلاق کا حکم. ایک بار موبائل پر میرے شوہر سے لڑائی ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں یا وہ جگہ چھوڑ دیں یا مجھے چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا تمہیں طلاق چاہیے. یہ بات 2-3 دفعہ کہی. میں نے کہا اللہ کے واسطے چپ ہو جائیے اور اس کے بعد میں نے کال کاٹ دی. تو کیا اس سے کوئی طلاق تو واقع نہیں ہوئی؟ جاسمین فاطمہ انڈیا سے. نہیں جی انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. دی تو نہیں نا انہوں نے. اس سے نہیں ہوئی طلاق. گھر، بچے، جاب کا برڈن اور پریگننسی. میرے 2 بچے ہیں. چھوٹا بچہ 14 ماہ کا ہے. وہ اپنی وقت پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں. شوہر بیرون ملک جا رہے ہیں. میں ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں. گھر کا بوجھ، بچوں کا بوجھ، جاب کا بوجھ سب اٹھانا پڑتا ہے. اور اب میں پریگننٹ ہو گئی ہوں. پریگننسی میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ سر نہیں اٹھا سکتی. یہاں تک کہ پانی پیتی ہوں تو وہ بھی مجھے ہضم نہیں ہوتا. الٹی ہو جاتی ہے. پہلے 3 مہینوں میں میری حالت بہت خراب ہوتی ہے اور گھر پر میرا خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کیا ایسی صورت میں میرے لیے حمل ضائع کروانا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں بچہ پہلا چھوٹا ہے اور معذور بھی ہے یعنی بیمار ہے جس کی وجہ سے بہت تنگ کر رہا ہو تو وقتی طور پر حمل روکا تو جا سکتا ہے. کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ روکا جائے یعنی اس کی گنجائش ہے. لیکن حمل جب ٹھہر گیا تو یہ جو حمل کی تکلیفیں ہیں یہ تو ہر عورت کی ہوتی ہیں تو اس کی یعنی لازمی حصہ ہے. تبھی تو اللہ نے ماں کا حق اولاد پہ رکھا ہے. حملتہ امہ کرہن کہ اللہ کہتے ہیں تکلیف سے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. تو تکلیفیں یہی ہیں سر چکرانا، الٹی آنا اور شروع کے مہینوں میں عورت کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے. خدا نخواستہ ایسی تکلیف ہو کہ معذور ہونے یا بیمار یعنی مرنے کا خطرہ ہو یا معذوری کا خطرہ ہو پھر تو 4 مہینے سے پہلے حمل گرایا جا سکتا ہے. یعنی ماں کے مرنے کا خطرہ یا کوئی معذوری بڑی معذوری کا خطرہ ہو. لیکن صرف بیمار اور ٹینشن یہ تو سب حمل کے لوازمات میں سے ہیں. یہ چیزیں یہ تو اماں ہوا سے لے کے آج تک عورت یہ ذمہ داری اٹھا رہی ہے اور یہ فطرت نے نیچر نے اس کے ذمہ لگائی ہے. تو اس لیے اس میں آپ صبر کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل سنائے ہیں اس عورت کے جو اولاد پیدا کرے، نسل بڑھائے. عورت کے لیے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو نیچر نے اس کو دی ہے اور اس پہ بہت اجر ملتا ہے اس کو کیونکہ سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ. یورپ میں دیکھیں نا پڑھنے لکھنے کے چکر میں، جاب کے چکر میں اب وہاں کی حکومتیں پیسے دے رہی ہیں، عورتوں کو ترغیب دے رہی ہیں کہ نسل بڑھاؤ. اب وہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہمارا پرسنل معاملہ ہم کیوں بڑھائیں، ہمیں ایک چاہیے تھا ہو گیا ہمارا. اس کی وجہ سے پوری نسل ہی ختم ہو رہی ہے ان کی. تو اسلام پہلے دیکھتا ہے اجتماعی مفاد. تو جو بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہے. تو اولاد صرف عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کے لیے بھی ہے. تو سوسائٹی کی بھی نیڈ ہے. آپ کو گروتھ ریشو ہوگا تو آپ کی ینگ جنریشن زیادہ ہوگی، بوڑھے کم ہوں گے. اور اگر گروتھ ریشو کم ہوگا تو بوڑھے جو ہے نا بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے، جوان کم ہو جائیں گے، انسانیت تباہی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. پھر مسلم امہ کو تو ویسے بھی ضرورت ہے اور یہ اولاد آپ کو بھی فائدہ دے گی. ابھی آپ تکلیف اٹھائیں گی. 2.5 سال کی تکلیف ہے قرآن کہتا ہے بچے کی. ٹف جو ٹینشن ٹائم ہے نا 2.5 سال. 2.5 سال تکلیف ماں اٹھاتی ہے. اس کے بعد پوری زندگی مزے کرتی ہے ماں، ساری زندگی. 2.5 سال کے بعد بچے کی ٹینشن والا ہے وہ جو ٹائم ہے ختم ہو جاتا ہے. پھر بچہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی مسکراہٹ، اس کی شرارتیں. پھر جوان ہوتا ہے تو کما کے کھلاتا ہے ماں باپ کو. پھر بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے. تو یہ کتنی حماقت کی بات ہے کہ 2.5 سال کی تکلیف کی خاطر اپنی پوری زندگی ایک نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا جائے. تو وہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، آپ کی تنہائی دور کرے گا. تو اس لیے کرے گا یا کرے گی جو بھی وہ اللہ آپ کو دے. تو اس لیے صرف بیماریوں کی بیس پر حمل تو نہیں ضائع کیا جا سکتا. وہ بیماریاں جو حمل کا حصہ ہیں تو یہ تمام بیماریاں عورت کے ساتھ کے لوازمات میں سے ہیں. تو اس لیے آپ صبر کریں اس پر اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں. سارے مزے انسان دنیا میں نہیں اڑاتا، آخرت کے لیے بھی ہیں کچھ. اور فطرت نے یہ عورت کے ذمے اولاد پیدا کرنا اور گھرداری یہ فطرت نے لگایا ہے. مرد کے ذمے کمانا لگایا ہے. تو اب اس نیچرل نظام کو لبرل لوگ تبدیل کر رہے ہیں اور اس کا انسانیت پہ بڑے تباہی والے اس کے برے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے آپ فطرت کے مطابق چلیں اور اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کریں. تو ان چیزوں پہ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا.